अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरा वाक़या सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत इम्तिहान आए और सब इम्तिहानों में आप पास हुए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिस वक़्त इम्तिहान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनके रब ने चंद बातों में, तो वो उनको पूरे तौर से बजा लाए। इन इम्तिहानों में एक ये इम्तिहान भी बड़ा अजीमुशान है कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 12 बरस के हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 जिलहिज्जा की रात को ख्वाब में देखा कि कोई कहता है कि इब्राहीम कुर्बानी करो। आप जागे उठे और सोचने लगे कि ये ख्वाब है या ख्याल है। इसी सोच और गौर करने की वजह से उस दिन को यौम तरदिया कहते हैं। दूसरी रात को फिर वही ख्वाब देखा तो आप समझ गए कि ख्वाब है, ख्याल नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानी का हुक्म है। उसी वजह से 9वीं जिलहिज्जा के दिन को यौम अरफा कहते हैं। ख्वाब में फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि फिर कुर्बानी का हुक्म दिया है उनको अल्लाह ने। सुबह को उठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 ऊंट अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिए। दूसरी शब फिर यही ख्वाब नजर आया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुर्बान कर। फिर सुबह को उठ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी शब फिर यही ख्वाब नजर आता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रब मैं क्या कुर्बान करूं। तो खुदा ताला का हक ताला का इरशाद हुआ कि जो तुझको सबसे ज्यादा अजीज हो मेरी राह में वही कुर्बान कर दे। समझ गए कि अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि अपने बेटे हजरत इस्माइल को हम पर कुर्बान किया जाए, क्योंकि इस्माइल से ज्यादा मुझे कोई चीज प्यारी नहीं। उसी वजह से 10वीं जिलहिज्जा को यौम नहर कहते हैं, यानी कुर्बानी का दिन। बस आपने 10वीं तारीख को सुबह के वक़्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा से फरमाया कि तुम अपने दिल के टुकड़े इस्माइल को अच्छी तरह नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दो। मैं उसको आज एक दोस्त के यहाँ दावत में ले जाऊंगा। फिर उनकी माँ ने गुस्ल करके अपने फर्जिंद को नए कपड़े पहना दिए, इतर लगा दिया और बालों में अच्छे से कंघा कर दिया और आंखों में सुरमा लगा दिया और उनके माथे को चूमकर उनको गले लगाया। बाप को हवाले कर दिया, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बगल में एक रस्सी और एक छुरी दबा ली, आस्तीन में एक छुरी दबा ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चहेते और इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए घर से निकले। उसी वक़्त शैतान बहुत परेशान हुआ कि ऐसा कभी परेशान नहीं हुआ था। हजरत इस्माइल दौड़ते कूदते चले जा रहे थे। शैतान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि गज़ब करते हो तुम, अपने बेटे पे रहम करो। ये एक ही तो बेटा है, बुढ़ापे की औलाद है। देखो तो कैसा खूबसूरत और अच्छे कद का बेटा है। ऐसा बेटा फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा और तुम ख्वाब को खुदा का हुक्म ही समझ गए। आपने फरमाया ऐ शैतान दुश्मन इंसान, नबियों का ख्वाब अल्लाह ताला का हुक्म ही होता है और मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर इस्माइल जैसे हजारों बेटे कुर्बान कर दूं। शैतान ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ कि अफसोस ये मेरे धोखे में ना आए। जल्दी से हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया जल्दी से हजरत हाजरा के पास आया और कहा बीबी दौड़ो और अपने बेटे को बचाओ, इब्राहीम को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। वह ख्वाब को खुदा का हुक्म ही समझ गए। हजरत हाजरा ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी झूठा ख्वाब नहीं देखा करते। अगर उन्होंने ऐसा ख्वाब देखा है तो बेशक खुदा ही का हुक्म है और मैं खुदा के हुक्म पर हजारों बेटे कुर्बान कर दूं। जब शैतान का यहाँ भी धोखा ना चला तो जल्दी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा ए बच्चे होश कर, तू हंसता कूदता है, अब जरा सी देर में तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देख तो सही, तेरे बाप ने वो रस्सी और छुरी छुपा रखी है। रस्सी से तेरे हाथ पांव बांध कर गला काट डालेगा।
تو بھاگ کر چھپ جا۔ تب پھر ابلیس لعین بولا کہ خدا کا حکم ہے تو بولے۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ایسی جانیں لاکھوں قربان ہوں اللہ پر، مجھے مرنے کا کچھ خوف نہیں، اگر میرے رب کریم کا حکم ہے تو اے شیطان لعین دور ہو جا مجھ سے، ہم تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ جب شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ جواب پایا تو بہت بے چین ہوا اور چاہا کہ کسی اور کے دھوکے سے بہکانا چاہیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر کا کنکر اس کی آنکھ پر مارا۔ پھر شیطان پریشان ہو کر بھاگا۔ اسی لیے حاجیوں کو حکم ہے کہ اس مقام پر پتھر کی کنکریاں مارا کریں۔ بس دونوں باپ بیٹا قربانی کی جگہ یعنی مینا میں پہنچے۔ پھر اپنے بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے فرزند، خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ تم میرے نام پہ وہ چیز قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو۔ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابو جان، آپ اندیشہ کس بات کا ہے، جلدی سے مجھے اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ، میرے رب نے مجھے تابعدار بیٹا عطا فرمایا، جیسا مانگا تھا ویسا ہی دیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا ابا جان، کچھ وصیتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھیں کہ ذبح کرتے وقت میرے تڑپنے سے خون کی چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ دوسرے یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر آپ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ ذبح کرنے کی خبر میری امی جان کو نہ دیجیے کہ ان کو میرا غم نہ ہو۔ چوتھے، چھری کو خوب تیز کر لیجئے اور میرے گلے پر ایک دم خوب زور سے پھیر دیجیے گا کہ گلا جلدی سے کٹ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ پانچویں یہ کہ میرا کرتا میری اماں جان کو دے دیجیے گا، جب میں یاد آؤں گا تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کریں گی اور میرا ان کو سلام بھی عرض کر دیجیے گا، اور میری اماں جان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بہت بڑے عظیم الشان دوست کے پاس چھوڑ دیا ہے، اس کے یہاں وہ راحت و آرام سے رہے گا، اور آپ کو جب کوئی لڑکا میری عمر کا ملے تو اس کو نہ دیکھیں کہ میں یاد آ جاؤں گا اور آپ کو غم ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، تم بہت اچھے بیٹے ہو، اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتے اور ماں باپ کو تکلیف سے بچاتے ہو اور خود اللہ پر قربان ہوتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کے موافق کیا ٹھکانہ ہے نبوت کی طاقت کا، خوب زور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، مگر وہ گلا نہ کاٹ سکی اور کوئی بال برابر زخم نہ کر سکی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا دیر ہے، کیوں جلدی سے مجھے ذبح نہیں کر ڈالتے؟ کیا آپ کو میری محبت کا جوش آ گیا ہے، یا چھری کی دھار موٹی ہے کہ میرے گلے کا گوشت نہیں کاٹتی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر چلا کر دیکھا، اس کو ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے چھری، تو پتھر کو کاٹتی ہے اور گوشت کو نہیں کاٹتی، تجھ پر افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری بولی اے اللہ کے خلیل، آپ مجھ پر خفا نہ ہوں، آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کاٹ اور اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے کہ مت کاٹ، بتلائیے میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری بولی اے اللہ کے خلیل، آپ مجھ پہ خفا نہ ہوں، آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کاٹ، اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے مت کاٹ، بتلائیے میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ کا؟ بس امتحان ختم ہو چکا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم شاباش، ہم نے تم کو خواب میں ایک حکم دیا
تم نے پورا کر دیا، اب ہم تم کو بڑے بڑے انعام اور درجے دیں گے، اور ہم اپنے فرما بردار صابر بندوں کو اچھے سے اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی مشکل کام کا حکم دے کر آزماتے ہیں، پھر ان کو اس حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور مخلوق کو ان کا ثابت قدم رہنا دکھا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا، پھر ہم نے ایک بڑی قربانی ان کے بیٹے کے بدلے میں دی، یعنی جنت کا ایک جانور، مراد بکری یا دمبا ہے، ان سے ذبح کرایا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قربانی کا جانور لے کر آئے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر بڑی زور سے چھری چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر جبرائیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس یہ تکبیریں 9 ذی الحجہ عرفے کے دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں تاریخ عصر کے وقت تک ہر فرض نماز کے بعد سید الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو مسلمانوں کو ہر سال قربانی کے دنوں میں بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہم عاجز بندوں کو اس امتحان عظیم سے بری فرما دیا اور جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دے دیا، جس کے سبب ہم گنہگاروں کو بے شمار ثواب مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، ویسا ہی ان خوش نصیبوں بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور ان کی جان و مال میں برکت دیتا ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکوں، تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات سے سبق حاصل کرو اور اپنے ماں باپ کی تابعداری کر کے ان کو خوش رکھو۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہم کو بھی اپنے حکموں پر چلنے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ایسے ہی انبیاء کرام کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے دوسرے بیانات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔